بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو وظیفہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ کسی سے کوئی بھی بات منوانی ہو یا مشکل حاجت ہو یا دولت کا مسئلہ، سب فوری حل ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی وظیفے کیے ہوں، لیکن آج جو میں بتانے جا رہا ہوں بس زندگی میں ایک بار اس طرح کر کے دیکھ لو، پھر آپ خود اس وظیفے کی طاقت کو مان جاؤ گے۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ کوئی بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، اور اس کو پورا کرنے میں کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے جس کو کرنے سے انسان پرسکون سا ہو جاتا ہے اور اس کی پریشانیوں کا حل مل جاتا ہے۔ اس کو ان باتوں کا جواب مل جاتا ہے کہ جن جوابات کو وہ بہت ہی زیادہ عرصے سے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ہر وظیفہ انسان کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس بھی نیت کے ساتھ، جس بھی مقصد کے ساتھ جو بھی وظیفہ کریں اس کو کامل یقین کے ساتھ کریں، تاکہ اس وظیفے سے کسی بھی قسم کا نقصان ہمیں ہونے کی بجائے ہمیں فوائد ہی حاصل ہوں، کیونکہ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جس کام کو اچھے سے انجام دیا جائے اس کام کے ہی ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس وظیفے کے دو حصے ہیں، اور اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں دونوں حصے ضرور دیکھیں اور سمجھیں۔ پہلا حصہ، اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ چلتے پھرتے دن میں جب آپ کو ٹائم ملے آپ نے اس عمل کو اللہ تعالیٰ کے ان دو الفاظ کا ورد کرتے رہنا ہے، اور 7 دن تک لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ نماز کی بھی پابندی لازمی کرنی ہے، اور کوشش کریں کہ ہر وقت باوضو رہا کریں، کیونکہ باوضو رہنے سے اور پاک صاف رہنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ 2 الفاظ کون سے ہیں؟ نوٹ فرما لیں۔ یا مالکو یا ذوالجلال والاکرام، ان 2 الفاظ کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ جب وقت ملے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور روزانہ کم از کم 1000 دفعہ اس کا ورد جاری رکھنا ہے۔ صرف 7 دن کے اندر آپ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا دیکھیں گے۔ بہت سے علماء کرام کا بھی کہنا ہے ان 2 ناموں کو پڑھنے کے بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ان 2 ناموں کا ورد کرنے والا کبھی تنگ دستی کا، رزق میں کمی کا شکار نہیں ہوتا، اور اس عمل کو مفتاح الرزق بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس عمل کو کرنے والے سے اللہ پاک اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ اسے رزق کی پریشانی سے نکال دیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں بہت سے عمل اور وظائف کیے ہوں گے۔ اس عمل کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو اس قدر فوائد ملیں گے کہ آپ پوری زندگی مجھے دعائیں دیں گے اور یہ عمل دوسرے لوگوں کو بتائیں۔ دوسرا حصہ، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی بات کسی سے بھی منوانا چاہتے ہیں، خواہ وہ بیوی ہو، شوہر ہو۔ اگر شوہر اپنی بیوی سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو وہ یہ وظیفہ کر لے۔ اگر کوئی بیوی اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو وہ یہ وظیفہ کر لے۔ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے سے کسی بھی قسم کی جائز بات منوانا چاہتی ہے تو وہ بھی اس وظیفے کو کر لے۔ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے یا بیٹا اپنے باپ سے کوئی بات منوانا چاہتا ہے تو اس وظیفے کو کر لے۔ غرض یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے کہ وہ کوئی بھی بات کسی سے بھی منوا سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں کہنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جائز مقاصد کے لیے ہر وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کا بھی مقصد جائز ہونا چاہیے، ورنہ یہ وظیفہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، الٹا نقصان ہی نقصان ہو جائے گا۔
دن میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر 101 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرتے وقت اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیے، پھر 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا بھی کریں، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وظیفہ کے شروع اور آخر کے ساتھ دعا مانگتے وقت بھی درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ جس دعا میں اول و آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان اٹک جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جلدی نہیں پہنچتی۔ تمام احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں تاکہ ایسی مفید ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔